جی خواتین و حضرات، ابھی آپ نے ہدیہ عقیدت سنا اور بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے یہ نشر کیا گیا، اور آج ہمارا ٹاپک ہے فضائل جمعۃ المبارک۔ آپ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بات کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کا جمعۃ المبارک کے فضائل کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں کیا کیا معلوم ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بھائی اس سلسلے میں کہ اچھا، میرے ذہن میں بریک کے دوران ایک بات آ رہی تھی کہ یہ جو میں نے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، بلکہ ہم سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ دھماکہ جو ہے وہ جمعۃ المبارک کو ہی ہوتا ہے اور جمعے کی نماز کے دوران ہی ہوتا ہے۔ تو یہ میری عقل میں جو ہے یہ بات کچھ زیادہ بیٹھ نہیں رہی ہے، آپ مجھے پلیز بتائیے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی اپنے پروگرام میں بارہا اس چیز کو عرض کرتے رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ باقاعدہ امت کی وحدت کی علامت ہے، بالکل، اور ایک امت واحدہ کی شکل میں خدا جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دشمن جو ہے وہ ہم پر یہی کاری ضرب لگانا چاہتا ہے کہ جمعے کے دن مطلب وہ لوگ جو پنجگانہ، جیسے آپ نے کہا پنجگانہ نہیں بھی پڑھتے تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن دھماکہ کریں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور جمعہ نہ پڑھیں، تاکہ وہ جمعے کو مسجد میں آنے کا کلچر خوف کی مارے ختم ہو جائے، کہ لوگ مائیں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، عورتیں اپنے شوہروں کو نہ بھیجیں، لوگ ڈریں، بزرگوں کو نہ بھیجیں۔ وہ اس طرح سے امت کی جو ایک وحدت ہے اور ایک اتحاد ہے جو ہے وہ ہے، لوگ ڈر کے مارے اس خطبہ جمعہ سے بیسیکلی خوف ہے، کیونکہ وہ ایک ہتھیار ہے۔ جب لوگ آئیں گے، بہت سارے اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنے غریب ہیں جن کے گھر میں ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو میڈیا سے بالکل ان کا سروکار نہیں ہے، وہ بھی خطبہ جمعہ میں 4 باتیں سن کے جائیں گے تو ان کو بھی پتہ لگے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے اور یہ سارا معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہوں سے ان کو ہٹائیں، اسی لیے آج تک 1400 سال سے عزاداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ، میں اس دن بھی کسی کالر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ممبر کے اوپر بات کی، تو میں نے کہا کہ آپ تمام فرقہ اسلامیہ کے بچوں کو بٹھائیں اور ہمارے بچوں کو بٹھائیں اور موازنہ کر لیں، آپ کو ممبر کی جو پرفارمنس نظر آ جائے گی۔ اتنا علم بٹتا ہے، اتنا فیض بٹتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کہ کم علم ترین افراد بھی ہیں نا، وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ 10 دن ایسے ہوتے ہیں جو کہیں جائیں نہ جائیں مجلس میں ضرور آتے ہیں وہ محرم میں۔ تو وہ ایک فیض ہے یہ۔ پھر جمعرات دروس کا سلسلہ، دعائے کمیل کا سلسلہ، حدیث قصہ کے سلسلے اور ماتم داریاں، مختلف عزاداری، یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ دشمن ٹارگیٹڈ اسٹرائک کرتا ہے ہمارے اجتماعی امور کے اوپر، کہ جہاں پر ہم گیدر ہوتے ہیں اور وہاں سے امت کی جو چیزیں ہیں وہ ساری معلوم ہوں، وہ وہاں پر اٹیک کرتے ہیں کہ ان کو جمع نہ ہونے دو۔ یہ ثواب کے لیے کام کرتے رہیں، گھروں میں تسبیحاں لیے بیٹھے رہیں، وہاں نمازیں پڑھتے رہیں، وہاں یہ اپنے الگ جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر پہ جو ہے وہ CD کے اوپر مجلس لگا کے سنیں اور وہیں ثواب گھر میں لیتے رہو، جمع نہیں ہو۔ یہ جمع ہونے سے بہت خوف زدہ ہیں۔ بالکل، تو اسی لیے جیسے آپ نے کہا نا، جمعے کو کیوں کرتے ہیں؟ جمعے کو منتقل ہی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو جمع نہ ہونے دے، پرگرام نہ کریں، اسٹرینتھ سے ڈرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، سارا مسئلہ یہ ہیں۔ ایک خبر ہے ہمارے پاس کہ یمن میں سیاسی بحران کے عروج کے زمانے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جنوبی یمن میں واقع عدن میں اس ملک کے مستعفی صدر سے ملاقات اور مذاکرات کیے ہیں۔ یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کے ایک قریبی ذریعے نے عربی TV چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل عبداللطیف بن راشد الزیانی نے بدھ کے دن عدن میں منصور ہادی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ یہ کونسل ان کی حمایت کرتی ہے اور منصور ہادی کو ہی یمن کا قانونی اور جائز صدر جانتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو جیسے آپ نے منصور الہادی کی خبر پڑھی اور یہ یمن سے یہ مطلب تعلق رکھتی ہے، سارا حساب اس کا یمن سے ہے، اور یمن کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو ایک عرصے تک جو ہے وہ سعودیہ نے اپنے زیر اثر رکھا ہے اور اپنی من پسندیدہ حکومت وہاں پر رکھی ہے، اور انہوں نے یمنی عوام کے جو حقوق ہیں ان کا استحصال کیا ہے۔ یہی وجہ یہ ہے کہ آج سارے سوائے تکفیریوں کے، سوائے ان حضرات کے جو کہ القاعدہ کی کیمپنگ کی بھی تھی، جنہوں نے جہاں سے وہ خودکش جیکٹیں تیار ہوتی تھیں، سوائے ان لوگوں کے وہاں جتنے گروہ ہیں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، زیدیہ ہوں، وہاں ایک زیدیہ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے جو کہ اپنے کو شیعہ دھڑا کہتے ہیں، مگر وہ اثنا عشری نہیں ہے، وہ 4 اماموں تک مانتے ہیں۔ پھر ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے جو عبد المالک الحوثی ان کے جو وہ سربراہ ہیں، تو ان کی قیادت میں جو اس وقت یمن کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں، وہ مسئلہ ان کے استحصال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتنا استحصال عوام کا کیا ہے کہ وہ تیل سے مالا مال ملک ہے اور اس کو سعودیہ نے اپنے انڈر رکھا ہے، ان کو کچلا ہے، وہاں اپنی من پسندیدہ حکومت بٹھائی،
اور ان کو ایک عرصے سے آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجات ہو رہے ہیں اور وہ اس کے اندر فائر کھول دیتے ہیں. باقاعدہ اگر آپ اس کے اندر ایک چیز اور غور کریں گے تو آپ ان کے عوام کو جو ان کے کلچر ہے اس کو آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں غربت کتنی ہے. اب جب یہ غربت مین چیز ہوتی ہے, غربت پھیلا دو تو ساتھ میں جہالت پھیل جائے گی خود بخود, اور وہاں پر اپنے مضموم جو مقاصد ہیں وہ بہت آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ وہاں پر یہ بہت عرصے سے سعودی ایما پر جاری تھا. اب جب حوثیوں نے سٹینڈ لیا اور وہ کھڑے ہو گئے اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ چونکہ وہ مظلوم طبقہ تھا, پسا ہوا طبقہ تھا, تو وہاں پر جو اہل سنت برادران ہیں اور مختلف جو اثنا شری جو پاپولیشن ہے وہ سب نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ بات بالکل حق کی کر رہے تھے. اب جب ان کو اتنی کامیابیاں ملی ہیں تو پورے شرق اور غرب میں جو ہے وہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ تنہائی کا شکار کریں, اور اس طرح سے انہوں نے پہلے اپنے تمام سفارت خانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا کہ یہ دکھائیں کہ بھئی ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو تنہائی کا شکار ہے, تو اس کے اوپر یو این او سے حملے کی راہ ہموار کی جائے. مگر ایک بہت بڑی جو خبر ہے وہ میں ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یمن کا جو ہے وہ ایک وفد جو انصار اللہ کے نام سے وہ ماسکو کے لیے روس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ پوری خبر پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور تحریک انصار اللہ کے اتحادی پارٹیوں کی ایک وفد نے ماسکو اور صنعا کے درمیان وسیع تعاون پر تاکید شروع کر دی ہے, اور تحریک انصار اللہ اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے وفد نے روسی پارلیمنٹ کے حکام کی دعوت پر ماسکو کا دورہ کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ وفد یمن کی نئی حکومت کے لیے روس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب جب پورا تیل کے سارے ذخائر اور وہی تمام چیزیں ان حوثیوں کے ان کی حکومت کے زیر قبضہ آ جائیں گی, کیونکہ اب ایک آدھ شہر اور رہ گیا ہے جو کہ تیل سے مالا مال ہے, وہ بھی جب چھن جائے گا تو اب وہ چاہتے ہیں کہ روس نے ان کو انویٹیشن دیا, جیسے آپ نے خبر میں پڑھا تو وہ روس گئے ہیں اور وہاں سے وہ حالات جو ہے وہ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے. وہ چاہتے ہیں اگر مغربی ممالک کے خلاف ہوں تو وہ روس کی حمایت حاصل کریں. معاملہ سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ تکفیری عناصر کو برین واش کر کے یوز کرتے ہیں. دوست یہ ان کے بھی نہیں ہیں, جب وہ ان کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں تو یہ فتوے لگاتے ہیں کفر کے ان کے اوپر کہ یہ کافر ہے اور اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں اور یہ واجب القتل ہے. اور اس وقت جب یہ شام میں پوری سعودیہ سے جیلیں کھول کے بھیجا جا رہا تھا اس وقت تو یہ بہت لاڈلے تھے, اس وقت تو بالکل کافر نظر نہیں آ رہے تھے. اس وقت تو ان کے لیے جہاد النکاح کے فتوے بھی دیے گئے, پیچھے سے جو ہے وہ پورے نیٹ ورک ابھی تک یہاں سے جو ہے وہ لڑکیوں کی جانے کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آیا ہے. اس وقت تو جہاد النکاح کے فتوے دے کر ان کو جو ہے وہ مورلائز کیا گیا اور مختلف بہانوں سے کہ یہ محاذ پر ڈٹے رہے ہیں, وہاں سے بھاگے نہیں, وہاں کیونکہ اموال ان کے نہیں لٹ رہے, چوریاں ان کی نہیں ہو رہی, لوگ ان کے نہیں مارے جا رہے, گھر ان کے نہیں جوڑ رہے. تو اس وقت تک تو یہ جو ہے وہ داعش وغیرہ جبہت النصرہ بہت چاہیے تھے. بڑھتے ہیں کالر کی طرف. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں جی. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام ہدایت میں. جی شکریہ, بہت اچھا پروگرام ہے. اور یہ جو آپ بھائی صاحب بات بتا رہے ہیں پاکستان میں واقعی یہ لائسنس تو کفر کے فتوے کا دینے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز تو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو یہ آج کے جو ٹھیکیدار اسلام کے بن گئے ہیں یہ وہ دے رہے ہیں. پہلے تو دیکھنا چاہیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی پر کوئی کفر کا فتویٰ اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ اگر بات غلط ہے تو وہ کفر کا فتویٰ اسی کے اوپر آ کے واپس لوٹ کے اس کے اوپر آ جاتا ہے جو کسی کو ہوتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کعبہ رخ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, جو ہمارا ذبح کھاتا ہے ذبح کر کے, وہ مسلمان ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ملک بنایا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے مولویوں نے اس وقت ان کے اوپر بھی فتوے لگائے, کافر اعظم کہا, پاکستان کو پلیتستان کہا. تو جب کوئی پاکستان میں آگے لگانی ہوتی, جلوس نکالنے ہوتے, جمعے کی نماز کے بعد لے کے بس سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, چوریاں ڈاکے, یہ جو دکانیں لوٹی آگے لگائی, یہ تو ایک کاروبار بنا لیا ہوا ہے. تو پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ مولویوں کے پاس ایک ٹوٹی سی سائیکل ہوتی ہے, مسجد کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا اور ایک چارپائی ہوتی تھی. آج کل تو مولویوں کے پاس پجارو گاڑیاں اور پگڑیوں کے ساتھ گن میں 2-4 گاڑیاں آگے 2-3 گاڑیاں درمیان میں مولانا صاحب کی گاڑی جا رہی ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں سے چلے اور کدھر کو نکل گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ تو پھر کفر کے فتوے نے تو کیا ہے, یہ 74 میں انہوں نے جو جماعت احمدیہ پہ فتویٰ لگایا اس دن سے لے کر آج 40 سال ہو گئے, ملک کدھر کو گیا.
तरक्की होनी चाहिए थी ना अगर इन्होंने सही फैसला किया था। बिल्कुल। ये तो बेड़ा गर्क करते करते 50-60 हजार लोग अब शहीद हो गए ये चंद सालों में। और ये कहते हैं कि फौज गलत थी, फौज अगर गलत होती तो फिर इन्होंने सही क्या किया है? इन्होंने गलियों में स्ट्रीट क्राइम जो है, कोई मोबाइल छीन लेता है, किसी का जेवर उतार लेता है, और भत्ते की पर्चियां, ये बिजनेस इन्होंने देखा कि मुफ्त में चल गया। वो जहाज के लिए गए थे रूस में, तो वो तो खत्म हो गया, अपने मुल्क में आके जहाज शुरू कर दिया, ये एक कारोबार बना लिया इन्होंने। तो जब ये अभी बच्चे जो हमारे शहीद हुए हैं पेशावर में, तो APC बुलाई गई तो अंदर वादा करके आए और बाहर आकर सबसे पहले, हालांकि चलो जी कम इल्म लोग जो दीन को नहीं जानते वो अगर करते बात के नहीं हमने गलत किया फैसला, तो कहते चलो जी इनको इल्म नहीं, तो सबसे पहले मौलवी जो कहते हैं हमें दीन का इल्म है वो इन्होंने आके मुकर गए बाहर, जो अंदर साइन करके आए। ये कुरान करीम में आता है जो मुनाफिक का एक दर्जा काफिर से नीचे है, जो मुनाफिकत करता है। तो अंदर जो है जब फौज वाले वो डंडा लेके बैठे थे उधर तो दहशत कर दिए, और अभी बाहर आके मौलाना इस्लामी जमात सबसे पहले और मौलाना फजल मान साहब, मौलाना फजल मान साहब तो फिट बैठते हैं। अगर ये मेरा ख्याल पॉलिटिक्स में कामयाब है, हर हुकूमत में इन्हें सीट ले लेते हैं। क्रिकेट टीम में भी इनको भेजना चाहिए था, या कम से कम ट्रेनिंग इनसे दिलवा देते तो वो जो हमारा चेयरमैन था शायद 2-1 मैच जीत जाते, क्योंकि ये इनकी पॉजिटिव बहुत मकबूल है इनकी सियासत। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए, बहुत मुफीद आरा से जो है वो हमें मुस्तफ़ीद फरमाया। देखिए, जहाँ तक बात इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मामला है और फतवेबाजी का मामला है, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और 20 साल पीछे चले जाएं, क्योंकि सब जानते हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो इतना ज़्यादा बाज़ार फतवेबाजी का गर्म नहीं था। बाकायदा प्लान किया गया इसको जो है वो लश्कर जंगवी के नाम से, फिर सिपाही साहबा के नाम से, और वहाँ से ये तकफीर का आगाज़ हुआ। और उसमें हुकूक़ की बात की गई कि जी हमारे ये हुकूक़ है, वो हुकूक़ है। पाकिस्तान में किसके हुकूक़ जो है वो पामाल हैं? पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर सबको मजहबी इजाज़त है, मतलब आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप कोई भी हैं, आपको जो आपकी मजहबी रसूमात हैं आज़ादी के साथ वहाँ पर हैं। मगर इन्होंने पर नाम निहाद अपने जो है वो हुकूक़ की बात करते हुए तकफीर का आगाज़ किया। इन्होंने फतवेबाजी स्टार्ट की कि फ़लाँ काफिर तो फ़लाँ काफिर, ये वहाँ से मामला जो है वो निकल के सामने आया। अब चूँकि अब इसके अंदर थी ये भी इंटरनेशनल जो है इसका लिंक था, और इनको वहाँ पर मुख्तलिफ नाम से लॉन्च किया गया था। शुरू में लगता था कि ये मतलब मुकामी है, मगर अब धीरे धीरे जब पता चल रहा है कि जी इनके लिंक अलकायदा से फ़लाँ और दाइश के साथ फ़लाँ, क्योंकि जब हमने दिखाया कि जामतुल हफ्सा की जब तालिबात खड़े होकर अबू बकर बगदादी की बैत कर रही हैं और उनको बुला रही हैं, और वो भी पाकिस्तान के कल्ब में सिस्टर बैठ के, कि वो मौलवी आज तक वजीफ़ा ले रहा है हुकूमत पाकिस्तान से, और वो सरकारी मौलवी है, उनका वो डिसमिस नहीं हुआ, FIR भी कटी रही और मौलवी को वजीफ़ा भी मिलता रहा, और वो बुरखा पहन के पहले भी भाग चुका। और वहाँ पर उसकी जो मिसेज हैं उनके अंडर में वो 500 खुदकश लड़कियाँ अबू बकर बगदादी को बुला के दाइश में पाकिस्तान के लिए, मतलब वो पाकिस्तान में उनकी तहरीक लॉन्च करने के लिए, उसकी आबियारी के लिए स्टेटमेंट देती हैं। उनका पूरा मीडिया सेल है। फिर भी ये हुकूमत क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, जो कि ये हुकूमत कहती है, ये वजीर दाखिला साहब कहते हैं कि 10% जो मदरसे हैं वो के ब्लैक लिस्टेड है, जो कि ये काम कर रहे हैं। बाकी 90% मदरसे जो हैं वहाँ पर खुदकश जैकेट है और वो ये सब नहीं बनाया जा रहा। तो मैं उनसे पूछूंगा कि मुझे बता दें कि उन 90% मदरसों ने कितने खलाबाज और कितने साइंसदान और कितने स्कॉलर्स और क्या क्या पैदा किए। वो मैं फिर तस्वीरें दिखाऊँ ना जिनको हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और वो किन किन जराइम के अंदर जो है वो बोलते हैं कि हमने ये किया, ये तैयार कर रहे हैं आप। और 10% भी अगर आप कहते हैं तो उन 10% की लिस्ट जनाब कहाँ है? वो 10% कौन है जिनसे आवाम को आगाह किया जाए कि खुदा के वास्ते ये जो मदरसे हैं इनमें बच्चों को मत भेजो। यहाँ पर दीन के नाम पर जो है वो खुदकश जैकेट बनाने का इंजीनियर बनाया जाता है, उसको ये डिवाइसेस मैनेज करनी सिखाई जाती है, ना कि वो दीन की उसको तफसीर सिखाएं। क्या आप इन दहशत गर्दों से, हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनकी वीडियो में चलाई है कि उससे पूछा गया तुम किसकी उम्मत हो? कहता है अल्लाह की उम्मत हूँ। तो यही नहीं पता रसूल की उम्मत होती है। इस कदर बिल्कुल जाहिल गंवार रखते हैं, उनको सिर्फ जो है वो खुदकश जैकेट बनानी सिखाते हैं और तकफीर करनी सिखाते हैं। ये मामला हैं, मतलब ये इस वक्त उलझ चुका है पाकिस्तान। ये उनके कंधों पर बैठकर आकर हुकूमत कर रहे हैं, तो ये उनका कर्ज उतार भी रहे हैं और उनको पकड़ते भी नहीं, उनको पहले से भगा भी देते हैं। बेहतरी की राह इसलिए नहीं निकलती कि सिंसियर नहीं है, बिल्कुल सिंसियर नहीं है, उनके कंधों पर आए नहीं चाहते। जब उनको प्रेशराइज होते हैं अवाम की तरफ से, फौज की तरफ से, तो थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं बीच में। देखिए पेशावर का वाकया हुआ, अगर फौज के बच्चे वो नहीं मारे जाते तो उसका रिएक्शन जिस तरह से आना उसके बाद भी चाहिए था, तो शिकारपुर पे कहाँ आया?
لیکن وہ بھی میرا خیال ہے بہت ہی ایک دو کوئی کے بعد اس کی جو کتنے 20 مختلف 15-20 لوگ ٹانگے ہیں جو کہ ان کی دہشت گردوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور انہوں نے وہ بس ایک رجسٹر کر دیا کہ جی ہم نے مشرف صاحب کے حملے کیس میں پکڑے ہوئے لوگ تھے, کچھ ٹانگ دیے دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی کام کر رہے ہیں اور ایسا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی پہلے ان کو بنایا تھا افغانستان پہ روس پہ چڑھانے کے لیے, ان کو پہلے مجاہدین بنایا تھا, پہلے ان کی پوری کیمپنگ کری, پھر گڈ طالبان بیڈ طالبان, مطلب یہ اچھا طالبان اور برا طالبان کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد ہوتا ہے. اچھا دہشت گرد اور برا دہشت گرد, یعنی جو مجھے کاٹ لے برا دہشت گرد, جو مجھے نہ مارے وہ اچھا دہشت گرد جو دوسرے کو کاٹ لے جا کے. آپ نے ایسا کیوں بنائے تھے؟ اب وہ آپ کے دامنگیر ہو گئے. مسائل یہ ہیں, وہ بڑے دیکھیں سیدھا فارمولہ ہے, آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے, دہشت گرد انکاؤنٹر کریں, ختم ہو جائے گا معاملہ. اب یہ اچھا یہ برا, حقانی نیٹ ورک اچھا, وہ جی فضل اللہ والے برے, کیونکہ آپ کو کہنا نہیں مانتے برے. آپ کو بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے ہم اکثر کہ وہ پانی بکری پیتی ہے تو شیر کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے پیا ہوگا, اس نے کہا کہ, اور وہ والا سلسلہ ہے نا ایکسکیوز پہ ایکسکیوز کے, مطلب مقصد ان کا وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, جب پریشر ان پہ پڑتا ہے تو وہ تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کر کے. سعودی شاہ جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے تو نواز شریف فوراً بھاگ کے جو ہے وہ وہاں پر عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے. سسکتی ہوئی لاشیں, کٹے ہوئے جسم نظر نہیں آئے شکارپور میں, کوئی زحمت نہیں ہوئی کہ وہاں جاتے پوچھتے کہ آپ میرے معصوم پاکستانی ہیں, آپ لوگوں نے جو ہے وہ آپ مطلب ہماری جو ہے وہ میں آپ کا ہی پرائم منسٹر ہوں. اس کے لیے اسی دن کراچی میں آئے ہوئے تھے, وہاں پر کھانے کی شکایت کرتے رہے کہ کھانے میں مزہ نہیں آ رہا اور قہقہے لگتے رہے, ہنسی مذاق ہوتا رہا. انہوں نے نہ افسوس کیا اس دن اور نہ ہی شکارپور کے لیے کوئی بندوبست کیا. کیجویلٹیز شروع میں بہت کم تھیں, طبی سہولیات نہ ہونے پر ہاتھ پیر کٹے ہوئے لوگ خون بہہ بہہ کر وہ مر گئے. بعد میں پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے بعد طیارہ پہنچا جو زخمیوں کو لے کر آیا, جتنوں کو مرنا تھا وہ مر گئے. وہ لوگ آئے جو کہ اتنے زخمی نہیں تھے جو مر جاتے, ان کو ریسکیو کیا گیا. مطلب پوری کوشش یہ کی کہ جتنے مر سکتے ہیں یہ مر جائیں, چونکہ آپ تیسرے درجے کے شہری ہیں, بالکل آپ کی کوئی سے نہیں ہے. سمجھ, جو آپ کو پیسے دیتا ہے, جو کروڑوں اربوں ڈالر آپ کو تحفے میں دیتا ہے کہ یہ کام کرو, وہ اس کو ہچکی بھی آتی ہے تو آپ چلے جاتے ہو, خالی جہاز لے جاتے ہیں, تو آپ اس کی وہ نہیں ہے. مطلب اتنا بڑا جو تضاد ہے اس کو, اور اتنا بڑا یہ گیپ ہے, اس کو فل کرنا بھی بہت مشکل. فل کرنا چاہیں گے تو فل ہوگا, ادروائز یہ کبھی بھی فل نہیں ہوگا. خلوص کے ساتھ یہ ہوگا کہ پاکستان پر پاکستانیوں کی حکومت آ جائے, ایک بار پاکستان پر پاکستانیوں کی حکومت آ جائے تو یہ گیپ فل ہو جائے گا. ادروائز یہ گیپ کبھی زندگی میں فل نہیں ہوگا جب تک آپ بیرونی ایجنڈا لے کر کام کرتے رہیں گے. اور مطلب ٹوٹے پھوٹے مدرسوں کو بھی ری بلڈ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ پیسہ آ رہا ہے. بالکل, جہاں 50 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں 200 کی کیپیسٹی بنائی جا رہی ہے. بالکل, کیونکہ پیچھے پیسہ آیا ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے, لوگوں کو برین واش کیا جا رہا ہے. ہمارا میڈیا تو بولے گا, ہم تو بولیں گے, بالکل, ہم تو اس کی کسی بھی قیمت پر بولیں گے, کیونکہ ہمارا کام ہی اذان دینا ہے. ہم اپنی اذان دیں گے, ہم لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے, ہم بولے جائیں گے اور پوری دنیا میں بولیں گے مختلف زبانوں میں, جہاں سے بھی ہمارے میڈیا آل محمد کا ماننے والا. آپ کال کو شامل کریں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد دوبارہ, میں ایک چھوٹا سا کلام ہے, چند اشعار ملا کے اوپر اس لکھے گئے ہیں. وہ جو شیطان ملا ہے پاکستان کا, اچھے ملا کو لے کر ان کو چاہیے پاکستان کو کہ اچھے ملا کو لے کر ان کو آگے لگا کر یہ جو برے ملا ہیں چند اعتداد میں ان کا کلا کما کیا جائے. یہ جو برے ملا ان کے لیے لکھا ہوا ہے, سوچا بھی کبھی تم نے کیا کہ کیا بھید ہے ملا, کیوں تم سے گن آتی ہے اچھے نہیں لگتے, ہر بات تمہاری ہے فقط جھوٹ کا پتلا, بھولے سے بھی سچ بولو تو سچے نہیں لگتے, ویسے تو وہ آدم ہی کی اولاد بلا ریب, سر پر ہے امامہ بڑا جبے میں بڑی جیب, پر سوچو کہ تم سے ہے بعضوں میں وہ کیا عیب کہ وہ جو بھی ہوں انسان کے بچے نہیں لگتے, عیاری و جلادی و صفاقی میں پکے, تم قلب و دہن دونوں کی ناپاکی میں پکے, گو کول کے کچے ہو ہمیشہ سے مگر ان اوصاف حمیدہ میں تو کچے نہیں لگتے. یہ جو کام جو کرتے ہیں اس میں بڑے پکے ہیں, جو انہوں نے قتل و غارت کی خون کی ہولی مسجدوں میں جیکٹیں بنا کر پہنا کر بھیجتے ہیں. صبح کا جو کارٹون تھا وہ بھی چند شیطان ملا جن کی داڑھی کا آپ نے دکھایا تھا نا, وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میں حیران تھا کہ
کہ وہ ایسا صبح کارٹون تھا، صبح ہدایت کے پروگرام میں وہ بالکل عکاسی کرتا تھا. انہوں نے یہی کیا ہے. اور ابھی جو انہوں نے ان کو تعلیم دی، جنہوں نے اصلاح دیا، اور ان کے اندر سے روابط وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ملتی رہے ایڈ، اور وہ بایا بشا کسی کنٹری کے ملے، ہم یہی کام کرتے رہے. اسی لیے تو انہوں نے اے پی سی کے باہر آگے شور مچایا کہ ہمارے مدرسوں میں ابھی جب کنٹرول ہوگا تو وہ سارا اسلحہ ہر چیز پکڑی جائے گی. کسی بھی جتنے انہوں نے چھاپے مارے ہیں، اور مدرسوں میں اسلحے کا کیا کام، وہاں تو تعلیم ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث کا سبق ہونا چاہیے. وہاں سے بندوقیں ملی، وہ جو برقے والا مولوی جس کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے ابھی امریکہ گئے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کی پولیس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے حفاظتی تھا، وہ انہوں نے خود اور کہا ٹی وی پہ کہا یہ کیسے ہمارے وزیر داخلہ. اور مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں، ان کا بھی انٹرویو آیا، اور ان کو بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں اپنا داخلہ جو ہے وزیر داخلہ، کہ جن کو انہوں نے گورنمنٹ نے اشتہاری قرار دے دیا. مولانا جو ہے اسلام آباد والا مولانا عزیز، تو وہ بچوں کا وہ اس نے کہا کہ اس نے تصدیق کی کہ اس نے معذرت کر دی، تو کل ہی اس کی جو نا پٹی چلی، جو اس کا ہے آدمی جو رکھا ہوا ہے، تو تفسیر نگار وہ کہہ رہا تھا، وہ بھی حافظ تھا، کوئی نام میں بول گیا، وہ کہتا کوئی معذرت نہیں کی ہم نے اور نہ ہم کرتے ہیں. تو یہ تو اس سے پتہ نہیں ڈرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، جس کو پہلے سکیورٹی بھی دی، اور انہوں نے خود کہا کہ سکیورٹی پولیس کی میں نے اٹھائی ہے خود ہی، اور پھر بھی اس کو پکڑتے نہیں ہیں. ڈرتے نہیں ہیں. قبلہ دونوں کے آقا ایک ہیں. ہاں دونوں کے آقا ایک ہیں. ذاتی مفاد کو مفاد پہ حاوی ہو جاتا ہے جب تو پھر. بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. لوگوں کے جو مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں سسٹر، تو لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت پرانا جو کہ معاملہ تھا ختم ہو گیا کہ جی شیعہ سنی فسادات، معاملہ ختم، وہ بات ختم ہو گیا. کیونکہ بھائی فون کال لے جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جناب نقوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں نے وہ غلط ملا دیا ہے. صحیح نمبر ملا کہ غلط ملا؟ چلے امید کرتے ہیں کہ آپ صحیح نمبر ملائیں تو نہیں آ جائیں گے. یہی صحیح نمبر ہے ویسے. جی آپ کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ تو دیکھیں جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک لبادے میں چھپے ہوئے تھے، جو ابھی آپ دیکھتے ہیں جو کہ حقیقی نمائندہ جماعتیں اہل سنت کی، وہ بٹھا کے ان کے منہ پہ کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت نہیں ہیں، آپ تکفیری ہیں، آپ تکفیر کے فتوے دیتے ہیں، آپ کا تعلق حقیقی مکتب اہل سنت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، شیعہ سنی کے درمیان ڈفرینسز ہیں، مگر وہ علمی بنیادوں پر ہیں، اس کا کوئی سرا دنگ فساد میں نہیں جاتا. وہ علمی مسائل ہیں، دو مختلف مطلب سسٹموں کے پیروکار ہیں، ایک امامت کے پیروکار ہیں، ایک خلافت کے پیروکار ہیں. یہ علمی بحثیں ہیں جو 14 سال سے ہو رہی ہیں. اس میں لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کدھر جانا ہے. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کیونکہ شیعہ اور سنی دونوں اسلام کے بازو ہیں. بھائی کال لے لیتے ہیں. جی شامل کیجیے. ہیلو السلام علیکم. جی آپ کی کال جو ہے وہ لائن کلیئر نہیں ہے، آپ دوبارہ کوشش کر لیجئے، امید ہے کہ آپ سے بات ہو پائے گی. تو اب وہ معاملہ جو ہے کسی حد تک ختم ہو چکا، بلکہ میں کہتا ہوں کمپلیٹلی ختم ہو چکا. اب جو پاکستان میں جو اہل سنت برادری ہے ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا. اب وہ نہیں ساتھ دیتے. میں کل ہی حامد رضا صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے وہ شیعہ ورسز. ہاں لے لیں آپ کال لے لیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ قمر عباس نقوی یاد کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی آپ کی لائن میں بہت شور ہے، آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی پلیز آواز بند کر لیں، بہت آواز آ رہی ہے اس میں. جی آواز بالکل بند ہے. ٹھیک ہے فرمائیے. جی سب سے پہلے آپ بھائی اور جو آپ کے ساتھ بیٹھی خور ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت شام ہدایت بہت اچھا پروگرام آج آپ نے چوز کیا ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے آج جو یہ موضوع ہے اس کے متعلق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو شام ہدایت ہے اس پر جو بھی آپ کے کالر تھے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. اور آپ کے توسل سے میں تمام مومنین اور مومنات سب کو جو ہے سلام عرض کرتا ہوں.
اور جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ اس وقت جو تکفیری ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک دہشت کا عالم ہے، اور یہ آج تو نہیں، یہ 1400 سال سے آ رہے ہیں، اور اصل میں جو فقدان ہے جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پیارے حبیب کے جو میں سمجھتا ہوں جو بھی احادیث ہیں اس کے اگر میں سمجھتا ہوں ماحص میں جو ہے نا جو امت مسلمہ کے لیے جو ایک عمل ہے وہ یہ ہے ہدایت، اور شام ہدایت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اس نظام کو ابد سے لے کے ازل تک جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی، تو بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، جیسا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے نا خلق ہی نہیں کیا تو فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آدم سے لے کے آپ خاتم الانبیاء تک دیکھیں گے کیا کسی کافر کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اس جو منصب ہے جو خلافت ہے اس کے لیے جو ہے نا امامت کے لیے چنا ہے، جو بھی انبیاء بنائے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امام بن کے آئے ہیں، اور ان کا جو عہدہ ہے جو نبوت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے پیارے حبیب کے لیے کہ لولاک الخلاق ما خلق الافلاق، کہ میں اگر اپنے حبیب کو نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا، تو جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ہم تو جی اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو جن لوگوں نے نبوت کو ہی جنہوں نے اتنا گرا دیا وہ امامت کو کہاں سمجھے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی جو مستند کتابیں ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب کا جو ہے نا یہ فرمان ہے کہ من مات لم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجہلیہ، کہ جو مار گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا، تو جنہوں نے امامت کو اس طریقے سے حد درجہ جو ہے نا جن کی میں سمجھتا ہوں نظر میں امامت اتنی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد پاس ہے کہ وہ ولایت کو ہی یعنی حاکمیت کو سمجھ نہیں پائے، سب سے پہلے اللہ کی ولایت کو نہیں سمجھے، پھر جو ہے اس کے بعد نبوت جو اللہ کی طرف سے ولایت ہے اس کو نہ سمجھے، اور اس کے بعد جو امامت جو ولایت یعنی حاکمیت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کو حاکمیت کو اس نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دنیا میں نظام ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ عادیان برحق ہے جو اللہ کی طرف سے حجت خدا ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے اپنی حجت کو جو ہے نا قائم جو ہے میں نے جو حدیث عرض کی ہے کہ جو شخص جو ہے نا مر گیا اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور وہ جہلیت کی موت مرا، تو اب اپنے زمانے کے 1400 سال پہلے کا انسان ہے یا آج کا انسان ہے اور اس کے زمانے کے جو امام ہیں اگر اس 1400 سال پہلے کے زمانے میں جو امت تھی انہوں نے اگر امام برحق کو نہ پہچانا، عدی برحق کو نہ پہچانا، حجت خدا کو نہ پہچانا، تو امت جو ہے ان کا چھٹا خلیفہ آخر جا کر یزید بنتا ہے، تو اب یزیدیت جو تکفیریت کی شکل میں آج نمودار ہو رہی ہے، تو یہ جو ہے ابد سے لے کے ازل تک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے دو چیزیں رکھی ہیں، حق اور باطل، تو جال حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں جو پروانے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور اس کے جو ہے نا امام کے لیے جو ہے نا ولایت کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو جو ہے نا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو ان کے لیے تو یہ شہادت ہے جو شہادت ہے جی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جو یہ راہ ہے جو سیرت حسینی ہے ہمارے لیے تو جو ہے یہ معراج ہے، لیکن جو تکفیری اس وقت پوری امت مسلمہ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے
उम्मत मुसलमा के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ उनको हक और बातिल को समझना होगा। और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के कुरान के जो इस जो है ना आलमी जो मैं समझता हूँ जो एक अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आइडियल है, नमूना है और ज़ाब्ता हयात है, इसको समझना होगा। और जब इसको समझ लेंगे तो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने इन जो पाक हस्तियों को जो मुकाम दिया है वो हब्लिल्लाह का, यानी अपनी रस्सी का, अपने जो है ना रस्ते का, सिरात मुस्तकीम का, अनअमता अलैहिम का, यही अल्लाह के लुत्फ करम है जो उम्मत के लिए है। और जो आदम से लेकर खातिमुल अंबिया के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम तक जो है अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने हमारे लिए यही जो है आदियाने बढ़ाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा। अगर हमारी तरफ से मैं समझता हूँ किसी तक जो है ना ये पैगाम ये मैसेज कन्वे होता है तो इसके साथ जो है ना आप तमाम अहबाब जो है ना नाजरीन और नाजरात जो है ना सामीन से जो है ना दुआओं की इल्तिमास है। प्लीज बहुत शुक्रिया, समा खराशी माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुए और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू फरमाई। देखिए बात सारी वही आती है कि लोगों को जाहिल रखा गया है, और जब लोगों को जाहिल रखेंगे, उनको गुर्बत में मुब्तला करेंगे तो उनको बहुत आसानी से इस्तेमाल करेंगे। और ये काम जैसे भाई ने फरमाया तो आज से नहीं, ये 1400 साल से हो रहा है और आज वो अपनी औज पर है। मगर हमारा मीडिया, हम तो इसके ऊपर चूँकि इमाम हुसैन सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं, इमाम हुसैन सलाम को मानते हैं, तो हम तो बोलेंगे और ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, चाहे लाखों लोग साथ हों, चाहे घट के लोगों कलील तादाद रह जाए, मगर हम तो इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये इमाम हुसैन सलाम का ख़त है और हक़ की आवाज़ बुलंद होती रहेगी हमारे मीडिया से, हमारे प्लेटफॉर्म से, भाईचारे की। इसमें कोई क़ैद नहीं है, आपका फ़िरक़ा कोई सा भी है, आपका मकतब कोई भी है, आप दोस्त हैं, दुश्मन हैं, राय से हमारे इत्तेफाक रखते नहीं रखते, आप अपनी बात ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए हमारे दरवाज़े जो है वो हर वक्त ओपन रहते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो जो सही राह है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत किसी कीमत पे भी नहीं हटेंगे। और ये 14 साल से सिलसिला जारी है, माशाल्लाह जारी बहुत सारी रहेगा। तो ये तो सारी मामलात है। पाकिस्तान भी इन्हीं गुत्थियों में जो है वो उलझा हुआ है, तो जैसा कि अभी भाई ने फरमाया कि ये सारे मामलात जो हैं वो इनकी कड़ियाँ हैं। कॉल आ रही है भाई जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और आंटी मैं नरगिस बतूल बात कर रही हूँ। जी बतूल सिस्टर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जी अंकल, अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप ठीक है? जी अंकल। जी क्या पढ़ना चाहेंगी आप बेटा? आंटी हम कसीदा सुनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुबारक मुहिबान आले अबा, जहाँ में हुसैन आ गए। मुबारक मुहिबान आले अबा, जहाँ में हुसैन आ गए। मुबारक मुहिबान आले अबा, जहाँ में हुसैन आ गए। मुनव्वर हुए आज तो समा, जहाँ में हुसैन आ गए। मुनव्वर हुए आज तो समा, जहाँ में हुसैन आ गए। मुबारक मुहिबान आले अबा, जहाँ में हुसैन आ गए। सहारा के गुलशन में कारवान करे जवाना ने जन्नत का सरदार बन करे। सहारा के गुलशन में कारवान करे जवाना ने जन्नत का सरदार बन करे। अली और ज़हरा का दिलदार बन कर ये दोषे पैगंबर का सवार बन कर। अली और ज़हरा का दिलदार
बन कर ये दोषे पैगंबर का सवार बन कर यकीनन जो है ला इलाहा की वफा जहाँ में हुसैन आ गए मुबारक मुहिबान आले अबा जहाँ में हुसैन आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। खुदा बहुत ही ये बहनें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ में और ख़ूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह पढ़ती हैं और इनकी अक़ीदत का इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा जो है वो यहाँ से बखूबी हो जाता है। तो देखिए जो भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, आप देखेंगे कि उनके अंदर ये जो एक जहद है कि एक बेमिसाल जो यूनिटी है और ये तमाम ये वो चीज़ें जो कि गॉड गिफ्टेड हैं और ये हमारे मकतब का खासा है। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि हमारे ये सब कुछ जो है ये सारा जो है वो मिंबर का सदक़ा है कि ये जो तरीक़ाकार है हमारे यहाँ कि मतलब इतना बढ़ता है, इतना फैज़ बढ़ता है, इतना फैज़ बढ़ता है कि आप एक आम मामूली सतह के भी अगर इंसान को देखेंगे तो वो आपको मुमताज़ नज़र आएगा दूसरे लोगों से। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सदक़ा है जो कि हमारे नस्लों में जो है ये वो रवां दवाएँ चला आ रहा है। यही वो चीज़ है जो हमें मुमताज़ करती है मुख्तलिफ़ कौमों से कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बाकायदा अवेयर होते हैं तमाम चीज़ों से और इसीलिए हम इस मकतब के ऊपर जो है वो फ़ख्र करते हैं कि खुदा ने हमको जो है वो एक ऐसे मकतब से रूशनास कराया और ऐसी जगह पे पैदा किया कि हमारा वास्ता जो है वो हमारा ताल्लुक़ जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतब से और ख़ास उनके अहले बैत से बनता है। तो उसकी मसूलियत भी ज़्यादा होती है, फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं क्योंकि आप हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, आपको ज़्यादा उस पर जो है वो मसूल ज़्यादा जवाबदेह हैं कि आपका काम है कि आप लोगों को जितना भी आप जानते हैं चाहे वो समंदर में एक कतरा ही क्यों ना हो मगर आप वो लोगों को बताएं। इसीलिए ये जुमा जो है वो बहुत ही फजीलत का हामिल है कि इस दिन मोमिनीन जमा हो और बहुत पॉजिटिव किया है। जैसे अभी भाई ने कॉलर ने कहा कि जुमे के दिन लोगों ने रखा हुआ है कि बाहर निकल के पथराव करना, हंगामा करना, ये करना, ये वो है जो कि इसका ताल्लुक जुमे से नहीं है बल्कि ये एक शैतानी अफकार हैं जो कि नमाज जुमा का गलत फ़ायदा उठाया जाए कि लोगों को जमा किया जाए और रोड पे जो है वो दंगा फसाद किया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये सब मतलब जो भी गैर शरई और गैर कानूनी मामलात हैं वो लोगों को उधर डाइवर्ट कर दिया जाए। ये शैतानी अफकार हैं, शैतानी आवाज़ें हैं, ये इलाही आवाज़ नहीं है क्योंकि इलाही आवाज़ वहदत में ही हो सकती है और प्यार मोहब्बत और क़ुव्वत में ही हो सकती है कि लोग जो जमा हो रहे हैं वहाँ लोगों के माशरती मसाइल हल किए जाएँ, उनको जो है उठने बैठने के आदाब सिखाए जाएँ, उनको जो है वो शरअ से वाक़फ़ियत होनी चाहिए, उनको तमाम अहकामात जो है वो अहकाम शरई उनको सिखाए जाएँ। जब लोग आए काहे के लिए हैं, अगर खाली एक नमाज़ पढ़ने का सवाब लेना होता तो खुदा उनको घर में भी सवाब दे सकता था। लोगों को जमा किया गया है तो जैसे कॉलर ने कहा कि वो ये भी मौलवी कर रहे हैं तो वो उलमाए सू कहलाते हैं क्योंकि अगर हम अहादीस मासूमीन का पूरा मुताला फरमाएं तो मुतादिद जगह पर ऐसी अहादीस मिलती हैं जहाँ पर उलमाए सू की मजम्मत वारिद हुई है तो उनका ताल्लुक उलमाए हक्का से नहीं होगा क्योंकि उलमाए हक्का तो वो है जो शैतान के सामने मोर्चा लगाए हुए हैं और वो हमेशा हक़ की बात करते हैं और हक़ की बात के अंदर प्यार मोहब्बत क़ुव्वत बर्दाश्त ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। वहाँ से तकफीर के फतवे और वहाँ पर एक दूसरे को काफिर कहना, कीचड़ उछालनी ये आप नहीं देखेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आप जो है वो प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हम सुन रहे हैं उनमें सारे मामलात यही हैं कि उसके पीछे सिर्फ यही अगर इन अनासर को हटा लिया जाए और अपने आप बच्चों को इनके पास जाना बंद कर दें इनका और इन लोगों को शनाख्त कर लें, शनाख्ता शुदा है, थोड़ी सी इस पर मेहनत कर ली जाए और अपने बच्चों को घर वालों को इनसे दूर किया जाए तो इनकी कमर टूट जाएगी। इनको जो एक मैन पावर मिल रही है वो लोगों के लाइल मुजाहिल होने से मिल रही है कि लोग इनको इस्लाम के लिबादे में देख कर वो इनको एक मुसलमान समझ के अपने बच्चों को अपने घर के लोगों को इनके पास भेज देते हैं। यही सारे मामलात हैं। बिल्कुल। और ये जब इसकी शनाख्त कर ली जाएगी, तहकीक कर ली जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली जो है वो सब सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए जब आप पहचान लेते हैं कि इस मस्जिद में देखिए मस्जिद खुदा का घर है बिल्कुल मगर वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं उलमाए सुन है और वहाँ वो कहते हैं जैसे अभी कॉलर ने भी फिर ये मैं दोबारा उनके रेफरेंस में जाऊँगा कि बड़ी दिलचस्प बातें की उन्होंने कि अगर मस्जिद है या मदरसा था खुदा का नाम वहाँ लिया जा रहा था, सिखाया जा रहा था तो वहाँ से खुदकश जैकेटें और बारूद की ये भरी हुई चीज़ें क्यों मिल रही थी? बिल्कुल सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन मार्क, इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल असलहे का काम मस्जिद क्यों हो रहा है मस्जिद में? मस्जिद तो खुदा का घर है, यहाँ बुलाया जा रहा है, इबादत के लिए, नमाज पढ़ो, घर जाओ।
صحیح. تو وہاں پر ان چیزوں کا کیا تعلق ہے بارود کی جیکٹوں کا, خود کا جیکٹوں کا, ڈیوائسز کا؟ اور یہ متعدد بار ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے چھاپا مارا ہے, چیزیں ایسی ملی ہیں. یہ خدا کے گھر میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا کے گھر کا نام کی تختی ہے خالی, اندر جو ہے وہ علماء سو کا ڈیرا ہے اور ان کا کام ہے سارا. اور اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو میرا خیال ہے کہ امام بار گاؤں میں اور شیعہ مسجدوں میں سب سے زیادہ اسلحہ پایا جانا چاہیے تھا, کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ تو ان کو ہے اگر وہ اتنے نڈر ہو کر اتنے. جی کال لکھ لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے کہا کہ کوئی کارن نہیں آ رہا تو میں ایک پوائنٹ میرا رہ گیا تھا, وہ یہ کہ کرنل سعید جس نے جو پورے اسیری کے دوران بھٹو کے ساتھ رہا تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے پورے واقعات لکھے جب بھٹو صاحب کو لے کے گئے ہیں سٹریچر پر, کیونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے اور انہوں نے کافی بھی مانگی کوا وغیرہ, تو جب انہیں ہینگ کرنے لگے پھر ضیاء الحق نے اس کی تصویریں بھی کھینچائی کہ یہ لوگ, اس پر شک تھا کہ یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں. تو یہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. تو ان ملاؤں نے تو جب اس نے ایک کتاب بھی لکھی اپنی سیری کے دوران بھٹو صاحب نے, اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی باہر کی داڑیاں مجھے نظر آ رہی تھی, ان کی اندر کی داڑیاں مجھے نظر نہیں آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ یہ جو 14ویں صدی کے علماء ہوں گے دنیا کے اوپر بدترین مخلوق ہوں گے, اور اس میں سے جو شیطان ملا ہوں گے بدترین مخلوق ہوں گے. ہر جو انہی میں سے جو شیطانی شرارتیں اٹھ کر آئیں گی اور انہی میں واپس جائیں گی. یہ دیکھیں کوئی پاکستان میں شرارت اٹھتی ہے یہی اٹھاتے ہیں اور انہی میں واپس آ رہی ہے. اور جب لوگ ان کے پاس فیصلے لے کے جائیں گے تو ان کی شکلیں ایسے ہوگی جیسے سور یا بندر. یہ حدیث بخاری میں لکھی ہوئی حدیث ہے, اور باقاعدہ میں نمبر بھی اس کا لا کے کل پرسوں پروگرام اگر ہوا یا نیکسٹ ویک میں دوں گا. اور یہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے جو تلفظ ہوگا بڑا اچھا ادائیگی کریں گے اور داڑیاں بھی رکھی ہوں گی, لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ خوارج کی طرح ہوں گے, وہ جو کافروں کے. جبکہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جو کہتے ہیں جنت میں جاؤ گے فلاں کو قتل کرو, ان کو اپنا پتہ نہیں انہوں نے کون سی جہنم میں جانا ہے. لوگوں کو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو ان سے یہ بندہ پوچھے کہ جنت جہنم تو عمل سے ملتی ہے, یہ بڑی جہنم نہیں دنیا میں, یہ بدنام ہو رہے ہیں سب کے سامنے. پوری دنیا میں ہمارے ملک کو انہوں نے دیکھو کہ کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے, بند گلی میں. ہر کوئی جو ہے ہمارے ملک میں اگر کوئی آ کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے ان مولویوں کے عمل جو انہوں نے کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر جاتا ہے کہ ہم وہاں پہ آئیں جہاں پہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, چن کے بس سے اتار کر یہ دیکھ کے کہ ماتم کیا ہوا ہے. جب انہوں نے ادھر جو اپنا شیعہ کو قتل کیا, انہوں نے شہید کیا, تو قمیضیں اترا کر ان کے شاطی کر پڑھ کے انہوں نے مارا. ان کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں آیا جب روز قیامت قرآن کریم میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ کون سی پھر جب ابھی 3 کو تو دل کا دورہ پڑ گیا, یہ جو جیلوں میں جب پھانسی کی سزا ہونے لگی, اتنے بہادر ہے یہ. اور یہ بالکل جو فوج کر رہی ہے, فوج نے تو 1 جنوری سے 12 جنوری کے ٹائم دیا تھا کہ اب عدالتیں جو نا ہم فوج کی طرف سے کام کمپلیٹ ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے والے ہی اندر ہیں. رانا جو ہے اس نے یہ مولوی رکھے ہوئے ہیں, سپاہ صحابہ جیش محمد, یہ خود سپورٹ کر رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ جنرل حمید گل ہے وہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے, وہ بھی ان کے جلسے میں تقریر کرتا ہے, وہ تقریریں کرتا ہے. ایک پرسوں چوتھ ایک کال آئی تھی تو اس میں فرانس سے تھا وہ آدمی کہ وہ جو پہلا ہمارا جو فوج کا جو تھا ایئر فورس کا انچارج وہ جو تھا جنرل, وہ کسی ایکسیڈنٹ میں پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو دل گر کے وہ اس کے جو ہوگی ڈیتھ. تو یہ اس نے الزام لگایا کہ وہ بھی مشرف نے کروایا. خدا کے بندے, مشرف پنڈی میں بیٹھا اپنے جو صدر تھا پریزیڈنٹ, وہ جگہ جگہ وہ پھر رہا ہے. یہ جو عمل کرتے پھرتے ہر جمعے کو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مشرف نے پرچہ مشرف کاٹو. لال مسجد میں جو وہاں پہ ایک کرنل شہید ہوا, 2-3 اور فوجی شہید کی انہوں نے, اور پرچہ جو ہے مشرف کے خلاف کاٹ رہے ہیں. تو اسلحہ وہاں سے نکلا سارا, وہ کہاں سے نکلا؟ یہ ساری چیزیں ثبوت ہیں, آن ریکارڈ, جیسے لائیو آپ کو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ.
تو آج تو ہر چیز لائیو دکھا دی جاتی ہے. اسی طرح اسلحہ لال مسجد میں, اور مولوی کا برقع جب جس نے پکڑا وہ آدمی نے وہ بھی دکھایا, سامنے ہم نے دیکھا جس دن وہ برقع پہن کے نکلا تھا. اگر یہ زندہ نکل جاتا تو اس نے وہی جیکٹیں بنانی تھی جو اس میں جنہوں نے کام پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خدا حافظ. انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئے. بالکل پروگرام جو ہے وہ جی اختتام پر ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا جیسے آپ نے بھٹو صاحب کا کہا کہ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسیری میں ہوتے ہیں یا جلا وطن ہوتے ہیں تو وہ کچھ کتاب لکھتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں, مگر ہم پر وہ لوگ مسلط ہو گئے کہ جو جب جلا وطن کیے جاتے ہیں تو وہ بال لگوا کے واپس آتے ہیں. ہاں بالکل حقیقت بات ہے, اس میں بالکل آر نہیں محسوس کروں گا. کہوں گا کیوں کہ ایک جگہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم پر وہ لوگ مسلط کیے جائیں گے تمہارے اعمال کے حساب سے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تم پر ویسے لوگ مسلط ہوں گے. تو ہماری اجتماعی جو ہے وہ ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئیں گے تو خدا خود اکھاڑ پھینکے گا اس ٹائپ کے لوگوں کو, اور وہ ایک اچھے طرح کے ایک با ایمان ایماندار جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے اوپر حکمران کرے گا. اسی کے ساتھ یہی میرا آج کا میسج ہے, اور چلوں گا سسٹر کی طرف. جی بالکل, جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں انفرادی سے لے کر شروع کرنا چاہیے, اور اجتماعی جو تبدیلی ہے وہ لانا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں اپنے نظریات کی اور اپنی اصلاح جو ہے وہ کر لینی چاہیے, اور یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ فرق محسوس کر لینا چاہیے جو صحیح اور غلط میں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا شام ہدایت کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اس کے علاوہ اپنی تجاویز بھی دیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اور انشاءاللہ یہ باقی اسٹوڈیوز سے بھی نیکسٹ ویک پیش کیا جاتا رہے گا. اور جاتے جاتے کوئی اہم بات علی بھائی آپ بتانا اگر چاہیں. اہم بات آپ باتیں بہت مفید, بہت دلچسپ ہے, بڑے غور سے میں سن رہی ہوں. دیکھیں اہم بات کا مقصد وہ صرف یہی ہے کہ جو کہ ہمارا اس پروگرام کے اوپر کرنے کا, ان تمام چیزوں پر محنت کرنے کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس یہ دیں کہ خدا کے واسطے جو ان کی مین پاور جو انکریز کرتے ہیں اس کا حصہ آپ نہ بنیں. آپ اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے گھر والوں افراد کو کسی بھی لیول پر آپ جو ہے وہ تکفیریوں کے قریب نہ جانے دیں, تاکہ وہ اپنی مین پاور کو جو ہے وہ انکریز نہ کر سکیں. یہ کہنا ناکافی ہوگا کہ دشمن خرید رہا ہے, دشمن کر رہا ہے, فلاں ملک کر رہا ہے, فلاں ملک کر رہا ہے. بھائی بک تو ہم رہے ہیں, برین واش تو ہمارے بچے ہو رہے ہیں, بچیاں ہماری ہی جا رہی ہیں. تو اگر ہم اپنے گھروں کو سب سے پہلے دیکھیں گے اور انفرادی طور پر جو ہے کہ ایک گراس روٹ لیول سے اس چیزوں کو چینج لائیں گے تو یہ چیزیں پھر جا کے امت کی سطح پر ایک ثمرات دیں گی. یہی میرا میسج ہے آج تک کا. جی بالکل, دشمنوں کی سازش کو سمجھیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, اجازت دیجیے. خدا حافظ.